الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسليمك على أهلك فمن انقذه إلى آخر كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان عمر میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور کرم نوازی کہ رب العالمین نے ہم سب کو درس حدیث کے پروگرام سننے کی سعادت نصیب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان بیان کرتا ہوں. عنوان کا نام ہے کہ بدعملی اسلام کو ناقص بنا دیتی ہے. جب بدعملی ہوگی، بدعملی عمل میں بدی ہوگی تو اسلام بھی ناقص ہو جاتی ہے. فرماتا ہے نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسلام ان تعبد اللہ لا تشرک به شیئا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ زکات ادا کرو، وَتَصُومُ رمضان اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ. فرمایا کہ حج بیت اللہ کرو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. یہ اسلام ہے. فرمایا وَتَسْلِيمُكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَمَنْ انْتَقَصَ شَيْئًا مِّنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِّنَ الْإِسْلَامِ بِبَدْعَةٍ يَدْعَهُ وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلُّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ. فرمایا کہ بری بات سے روکا کرو، نیکی کا حکم کرو، گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کیا کرو. فرمایا وَتَسْلِيمُكَ عَلَىٰ أَهْلِكَ، جب گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو. فَمَنْ انْتَقَصَ شَيْئًا مِّنْهُنَّ، اور جو شخص ان باتوں میں کوئی بات نہ کرے، کوئی بات بھی چھوڑے تو اسلام کا ایک جز ناقص کرتا ہے. اور جو ان سب کو چھوڑ دے اس نے اسلام سے ایک اپنی پیٹھ دے کر اسلام کو چھوڑ دی. اس سب کو چھوڑ دے ایسے سمجھو. اس نے فرمایا فقد ولی الاسلام ظہرہ، اس نے پیٹھ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کو گرا دے، اسلام کو ختم کر دے، اسلام کو ناقص کر دے. یعنی ان عملوں میں سے ایک عمل بھی چھوڑ دے. یہ حدیث محدثین کے مذاق کے موافق ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کا اسلام کے ساتھ جزئی تعلق ہے. مگر یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث میں اور پہلے حدیثوں میں اصلی مسئلہ مختلف. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں ہر حال میں بدعملی سے بچائے، اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم دے اور عمل والا علم دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کوئی نہ جائے گا مگر بدبخت. دوزخ میں نہیں جائے گا کوئی. فرمایا مگر بدبخت. دریافت کیا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبخت کون ہے؟ یعنی کہ فرمایا بدبخت کون ہوگا؟ فرمایا جو اللہ کے واسطے کوئی نیکی کا کام نہ کرے اور اس کے ڈر سے کوئی گناہ نہ چھوڑے. اللہ کی محبت میں اللہ کے ڈر سے نیکی نہ کرے اور اللہ کے ڈر سے گناہ کو نہ چھوڑے، وہ بدبخت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے بہت سی روایت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں ڈر سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوف خدا سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ذکر کرتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، رب العالمین بھی اس کی تعریف کرتا ہے، یہ میرا بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، خوف سے خوف سے مجھے سامنے عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قطرتان، دو ایسے قطرے ہیں جو رب تعالیٰ کو سارے دنیا کے قطروں سے زیادہ محبوب۔ فرمایا یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا کہ وہ قطرہ جو اللہ کے لیے رات کے اندھیروں میں، رات کی تنہائی میں رب کائنات کے ڈر سے جب آنکھوں سے برستی ایک قطرہ ہو وہ بھی جہنم کو ٹھنڈی کر دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کے جسم سے جو لہو کا ایک قطرہ نکلتا ہے وہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عزیزان ایمان، اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد عملی سے بچائے، اور ہر وقت اللہ تعالی ہمیں خوف خدا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔